سے علم اور تعلیم کے میدانوں میں آگے ہیں. بس ایک بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. یہ تعلیم وہ ہے جو تمہیں سب سے آگے پہنچا سکتی ہے. اس علم کو حاصل کیجئے. علم حضرت آدم علیہ السلام کا تمغہ ہے جس نے فرشتوں پر برتری ثابت کرائی. وہ علم ہے. وعلم آدم الاسماء کلها. حضرت آدم علیہ السلام کو ایک ہی علم نہیں دیا گیا تھا, کلها, تمام چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا. اور اس امتحان میں جب فرشتے ناکام ثابت ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا, اے فرشتوں, اب تمہیں آدم کے سامنے سجدہ ریز ہونا. کیوں حاصل نہیں کرتے ہم؟ کیوں نہیں سیکھتے؟ محمد علی کو محمد علی کس نے بنایا؟ علم نے. ان کو مولانا کس نے بنایا؟ عربی کے سیکھنے میں. یہ تعلیم وہ ہے. میں جن کا نام لیا عبدالمائی کری آبادی, وہ کمیونسٹ تھے, وہ تحریک تھے, اللہ کو نہیں مانتے تھے, انگریزی پر ان کو عبور تھا. جب حضرت مولانا محمد علی جوہر جیل میں تھے, مولانا عبدالمائی کری آبادی نے ان کو خط لکھا, انگریزی میں خط لکھا, سمجھے کہ میری حوصلہ افزائی کرے گا. محمد علی جوہر نے ڈانٹ کر یہ کہا, قرآن کی طرف آ جاؤ, سنت کی طرف آ جاؤ. ایک اچھے گھر کا بچہ غلط راہوں پر جا رہا تھا, اس سے لانے والے محمد علی. اور یہ بھی بتا دوں, یہ جو آج جامعہ ملیہ اوکھلا میں ہے, اس کے بانی کون؟ محمد علی جوہر, جنہوں نے پہلے سے علی گڑھ میں بنیاد رکھی. اسی کی بنیاد کے لیے حضرت شیخ الدین علیہ الرحمہ کو وہاں پر لے جایا گیا. چلنے کے قابل بھی نہیں تھے مگر وہاں پہنچایا گیا اور اس کی بنیاد رکھی. پھر یہ منتقل ہو کر یہاں پر آئی. ہمارے بڑوں نے, ہمارے مرشدوں نے, ہمارے پیروں نے اور ہمارے بزرگوں نے ہم سے یہ کہا, تعلیم وہ ہتھیار ہے جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. یہی تمہارا زیور ہے. تمہارا قرآن تم سے کہتا ہے, یوسف علیہ السلام جیل کی سلاخوں سے باہر آئے, اپنے علم کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کے حکم سے. جب دو قیدیوں نے خواب پوچھا, خواب کی تعبیر دی, پھر خواب بادشاہ نے دیکھا اور پھر بادشاہ کے خواب کی جب تعبیر دی تو بادشاہ نے کہا کہ تم تو تخت شاہی پر بٹھانے کے قابل. کیا ہم حاصل نہیں کر سکتے تھے؟ یہی ملک, یہی سماج, یہی ٹیچر تھا. یہی امبیڈکر کو نکال دیا جاتا, پٹیوں میں پر نہیں بٹھایا جاتا, لیکن اس نے طے کر دیا, میں علم حاصل کر کے رہوں گا, میں قلم جیب میں لگا کر رہوں گا, میں روشنائی سے محبت اور اس سے رشتہ جوڑ کر کے رہوں گا. نہیں روک پائی یہاں کی پٹھا, یہاں کی سنتھا, یہاں کی تمام طاقتیں, یہاں تک کہ جب انگریزوں کو نکال کر اس ملک کو چلانے کا وقت آیا, اتنا بڑا ملک کیسے چلایا جائے گا, تو اس وقت وہ لوور کاسٹ رکاوٹ نہیں بن پائی, وہ دلت ہونا رکاوٹ نہیں بن پایا. اور آج ہر ایک شخص ماننے پر مجبور ہے کہ اس قانون کا رچیتا ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر. مگر ہمارے مسلمانوں, ہمیں تو فرصت ہی نہیں ہے کہ ہم پڑھیں. ہمارا تو حال یہ ہے کہ بس شادیوں پہ پیسے لٹاتے چلے. کریں گے کوشش اپنے بچوں کو پڑھانے کی انشاءاللہ العظیم. آپ لوگ کو پڑھا لیں گے لیکن کچھ غریب ان کو ہی پڑھا. اب آخری بات سن لیجیے, وقت پورا. حضرت شیخ الہند جب مالٹا کی جیل سے آئے, جزیرے کی جیل کاٹ کر, تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو جمع کیا. 50 سال کی شاگردوں کو پڑھایا اور 3 سال تقریباً 3.5 سال جیل کے رہے. شاگردوں کو جمع کر کے کہا, سنو, ہم نے جیل کی کال کوٹریوں میں, جیل کی تنہائیوں میں اور وہاں خلوت میں 2 سبق سیکھے ہیں اور ہم وہ تمہیں بتا دینا چاہتے ہیں. سارے شاگرد متوجہ ہو گئے. یہ بوڑھا شاید جس نے عمر دراز میں بھی اپنی زندگی جیل میں کاٹی, یہ آخر کون ہے؟ انگریزوں نے اس سے دستخط کرانے چاہے, اس نے دستخط نہیں کیے. اس نے کہا نہیں, میں کبھی غلط پر دستخط نہیں کر سکتا ہوں, میں انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہونے کو حرام قرار دیتا ہوں. لہذا کیا سبق سیکھ کر آیا ہے؟ سب نے کان متوجہ کر دیے اور اپنا جسم کی طرف لگا دیا. اے استاد محترم, اے پیر طریقت, اے ہمارے شیخ, اے ہمارے مرشد, ذرا بتائیے تو صحیح, جیل کی سلاخوں میں تم نے کیا سبق سیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت پوری دنیا میں جو ملت کی تباہی ہے, جو امت کی بربادی ہے, جو مسلمانوں کے گلے میں ذلت کا طور پڑا ہوا ہے,
کے صرف دو سبب ہیں، اس کے صرف دو اسباب ہیں، اور وہ دو سبب کیا ہے؟ نمبر ایک قرآن سے دوری، اور دوسرے امت میں آپس کی لڑائی۔ یہ سنی ہے، یہ ٹنٹن ہے، اور یہ تھوڑا کھنا کھن ہے۔ ذرا اس کو بجا کے دیکھیں ٹنٹن ہے کہ نہیں ہے؟ ٹنٹن نہیں ہے تو اپنا نہیں، ارے یہ مٹی کے برتن تھوڑی ہیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کے دل میں بستے ہیں۔ ان کا کعبہ مکہ مکرمہ ہی میں ہے، ان کا قبلہ قرآن ہی ہے۔ بجا اجا کر انہیں مت دیکھو، جب بھی تم انہیں ناپو گے تو یہ تمہیں محمد رسول اللہ کے غلام ہی نظر آئیں گے، یہ ان کے عاشق ہی نظر آئیں گے، یہ انہی کے چاہنے والے ہی نظر آئیں گے۔ لہذا کیوں اس بات پر امت کو لگائے ہوئے ہو؟ امت کا افتراق آج ہمیں یہاں سے وہاں تک پہنچا دیا۔ لہذا کسی عالم دین نے یہ بات کہی ہے، دونوں ایک ہی بات جس کو دو میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اگر یہ امت قرآن سے جڑی ہوئی ہوگی تو اس میں آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں۔ یہ بات کہی ایک مذہبی روحانی عالم نے، اور دوسری بات کہی ایک ڈاکٹر نے جو علی گڑھ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی یہی بات کہی، اے امت تیری تباہی کا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اس زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم آج پار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ یہی دو پیغام ڈاکٹر علامہ اقبال کا آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور جب اس زمانے میں ایک مدارس قائم کیے گئے، مدارس بھی قائم کیے گئے، تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بھی قائم کی گئی۔ یہ دونوں ادارے تمہارے ہیں، اور ہم ناز کر سکتے ہیں اس 47 کے بعد آزاد ہندوستان میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جیسا ادارہ دنیا کو کوئی نہیں دے سکتا۔ ہم بات نہیں کرتے تاج محل کی، ہم بات نہیں کر رہے جامع مسجد کی بھی، ہم بات اس وقت نہیں کر رہے قطب مینار کی بھی، چھوڑو ان کے کارنامے تھے جو تھے اپنے وقت کے بادشاہ۔ ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں، ایک لاؤ جس نے آزاد ہندوستان میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جیسا ادارہ دیا ہو، سب کچھ بھول جاؤ، یہی کافی ہے ہماری عزت کے لیے، ہماری عظمت کے لیے، ہماری پہچان کے لیے، ہماری شان کے لیے۔ آگے بڑھو اور اپنے بچوں کو پڑھا کر آگے بڑھو، ان کے ہاتھوں میں قلم دو، پیار بانٹو، محبت بانٹو، سکون بانٹو، امن بانٹو، اور یہ اپنے ماں کو جو اللہ نے دیا اسے برباد مت کرو۔ انہی الفاظ کے ساتھ نعرہ تکبیر! ایک پتھر کی بھی تقدیر سمجھ سکتی ہے، پتھر کی بھی تقدیر سمجھ سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔